مصطفیٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھی ہے، یقین جانو میں تو ہل گیا۔ آپ نے فرمایا میرے امتیوں انی فرضتکم علی الحوض، میں قیامت والے دن تہاڈا حوض کوثر کے انتظار کرنا ہے۔ نال اگلی گل میرے محبوب فرماتے نے انی مکاثرکم بکم الامم، میں پہلیاں ساریاں امتاں دے وچوں نا میں تہاڈے تے فخر کرنا ہے کہ یہ میری امت کے لوگ ہے۔ جڑا تیسرا جملہ نہ خدا دی قسم، جنہاں نے کان لا کے اکھاں کھول کے توجہ دے نال میری نفرت تے غور کیتا، میرا خیال ہے کہ شاید کلیجہ پھٹ جائے، برداشت نہ ہو سکے۔ میرے آقا فرماتے تھے میرے امتیوں قیامت والے دن میدان محشر کے اندر میرے اللہ کے سامنے بالکل شرمندہ نہ کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے تھے میرے شرمندہ نہ کرنا، یہ لفظ میں اتنا عرصہ اتر گیا ہے، کئی دہائیاں گزر گئیاں نے خطابت میدان کے اندر بات کرتے ہیں، تقریرہ کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک کیفیت میری آج تو تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے اپنے ہی جامعہ کے اندر بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، مسلسل 1 2 3 4 حدیث آئی کو باب کے اندر۔ میں جو محبوب کی زندگی اور محبوب کی حالت اور محبوب کے کردار دے ہوتے میں حدیثہ پڑھیا، میرے طالب علم جان دے رہے، میں 30 حدیث تو بعد 4 حدیث نہیں میں پڑھ سکیا۔ اللہ تیرا نبی اپنی امت کی خاطر کی قربانیاں دے کے، اللہ تیرا نبی دنیا کے اندر ساری خاطر کی ظلم برداشت کر کے گئے، محبوب نے کی کیا سارے واسطے، اور جانتے ہیں یہ پتہ کبھی لفظ نے جیسے میرے محبوب نے فرمایا میرے امتیوں کے آمد والے دن عذاب کے سامنے میرے شرمندہ نہ کرنا، پتہ کبھی لفظ نے ان لفظاں کے بیان کرنے تو بعد میرے تیرے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 3 مہینے اس دنیا کے حیات رہے، مکیوں واپس مدینے میرے آقا تشریف لے آئے، ایک جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد گھر تشریف لے آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عائشہ جی میرے سر کو بہت تکلیف ہے کہ میرے سر کی تکلیف میں نے کتے موت والے پاسے نہ جائے، اس قدر میں نے تکلیف ہے، لیکن ایک سر کی تکلیف بخار ہو کر تبدیل ہو گئی، اور پھر اس قدر میرے محبوب کو تکلیف پہنچی ہے کہ آقا نے اسے مرض کے اندر کہ دنیا کو خیر بات کیا دیتا اپنے اللہ کے نال ملاقات جاؤ فرمائیا۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف اپنے ایک مبلغ اپنے خطیب کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، حالت پتہ کی ہے میرے نبی کا مبلغ، میرے نبی نے دین کی تبلیغ کرنے والا، نبی نے دین کی خطاب کرنے والا، بات کرنے والا، آقا فرماتے ہیں معاذ بیٹھ جا یار اٹھ لے ہوتے سواری تے بیٹھ جا، حضرت معاذ سواری تے بیٹھ جاتے ہیں تے نال میرے آقا سواری تے پیدل جا رہے ہیں، حالو سواری دے قدمہ دے زمین کے اوپر بڑھ جا کے دھول اٹھتی ہے میرے مصطفیٰ دے کپڑے مبارکہ تے پہنی ہے پہنی تے عرض کیتی محبوب میرے کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میں سواری پہ ہوگا تے تسی نیچے پیدل چلتے ہو، میرے
اور دین دا کام کرنے والے میں لوگوں کو پیغام دینا چاہنا کہ دین دا کام کرنے والا بندہ کتنی شان والا ہوتا ہے. تو سواری میں ہی جائے گا محمد قوم کو پیغام دینا چاہتا ہے. اس طرح میرے آقا نال نال پیدل چلتے تھے پہ تے فرماتے نے آپ معاذ ہو سکتا ہے تو یمن تو واپس مدینے آوے تے اپنے سونے محمد دا چہرہ نہ دیکھ سکے تیرا نبی نہ ہو گئے. حدیث پاک دن روتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں معاذ جدو دوبارہ مدینے آئے گا میری مسجد کا دیدار کرے گا, جدو دوبارہ مدینے آئے گا میری قبر کا دیدار کرے گا, دوبارہ مدینے آئے گا میرے روزے کا دیدار کرے گا, مصطفیٰ کے چہرے تجراب ہو سکے. یہ جملے میرے محبوب نے جو فرمائے ہیں کہ میرے امتیوں انہوں کے آمد والے نے شکریہ نہ کرے آنے, یہ جملے نبی نے حجۃ الوداع دے موقع دے. اور پتہ ہے تاریخ کے لیے آج دی تاریخ اسلامی تاریخ یاد ہے کیڑی تاریخ ہے اسلامی مہینے دی 5 سال بندیاں کو پتہ ہے 10 تاریخ ہے سنو ذی الحج مہینے دی 10 تاریخ اور اس سے آج دی ہی تاریخ ہے میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور ایسے آج دی تاریخ دے خطبے دے میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں قیامت والے دن مجھے شرمندہ نہ کرے. میرے محبوب جی ان الفاظ کیوں فرما رہے ہو؟ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا میرا آج دا خطبہ میرے امتیوں میرے ساتھیوں میرے آج دا خطبہ یاد رکھنا. شاید ہو سکتا دوبارہ ایسا عظیم اجتماع اور ایسا عظیم خطبہ دوبارہ یہ ہو جائے موقع میں محمد دے اور تمہارے تے دوبارہ نہ آ سکے. آج دا ہی میرا خطبہ تمہارا آخری اور پھر یقیناً وہ خطبہ 1.5 لاکھ دے اجتماع کے اندر آخری خطبہ کی میرے پیغمبر کا ثابت ہوا ہے. دوبارہ ایسا خطبہ نہیں. رب نے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی ساری رسماں میرے پیروں کے تھلے نے. اور یاد رکھیا نے زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی خون نے انہاں خوناں دے وچوں پہلا خون میں محمد اپنی برادری دا ایک دودھ پیتے بچے دا میں محمد پہلے معاف کرنا, میں معافیاں دے سب کو پہلے اعلان کرنا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں منع کیتا سودی کاروبار نہ کرے آگے, حرام کم تو بچے آگے. میرے چچا سودی کاروبار کرنے نے جاؤ میں اعلان کرنا کہ جیدے کو بھی میرے چچا نے جو اضافی مال پیسہ جیڑا اصل دیتا ہے صرف وہ واپس کرے آگے. سود باقی میں اپنے چاچا کی طرف اپنا محمد میں خود معافی کا اعلان کر رہا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھیوں پتہ جی آج دا دل کیسا دل ہے جی یا رسول اللہ, پتہ جی آج دا مہینہ کیسا مہینہ جی یا رسول اللہ, پتہ جی شہر کیسا دل ہے جی یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں اس شہر جیسی کسی شہر کی عزت نہیں, اس مہینے جیسی کسی مہینے کی عزت نہیں, آج دے دن جیسی جڑا آج دا دن ہے آج دے دن جیسی کسی دن کی عزت نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اتنا دماغکم و اموالکم کا حرمت یومکم ھذا کا حرمت یومکم ھذا. یاد رکھیا جے مسلمان دا خون, یاد رکھیا جے مسلمان دا مال, یاد رکھیا جے مسلمان دی عزت آج دے اس مہینے نالوں زیادہ مسلمان دی عزت ہے, آج دے اس دن نالوں زیادہ مسلمان دی عزت ہے. مسلمان دے خون دی ویلیو آج دے دن نالوں زیادہ ہے. مکہ مکرمہ و شہر جدیاں عزتاں دیا قسماں شمار رحمان نے اٹھائیاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے آقا فرماتے لوگوں مکہ مکرمہ کی بھی عزت کیا ہے جو ایک مسلمان کی عزت اور جو ایک مسلمان دا خون ہے وہ دی عزت کا احترام کرنا, وہ دی مال کا احترام کرنا, وہ دی جان کا احترام کرنا. میرے آقا فرماتے نے یاد رکھیا جے المسلم و المسلم مسلمان مسلمان
کرے، کوئی مسلمان کسی کا حق نہ مارے، کوئی مسلمان کسی کی بےعزتی نہ کرے، کوئی مسلمان کسی کی جاسوسی نہ کرے، کوئی مسلمان کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ اے سارے جملے تیرے نبی نے فرمائے نے، تے پھر ساڈا کی بنے گا کہ ساری ہی وجہ تو نبی نے یہ فرمایا ہوگا کہ میرے امتیوں کو قیامت والے دن رب دے سامنے سوال کرے آگے مسلمان کا ظلم بھی کر دے، مسلمان کی بےعزتی بھی کر دے، وہ دا مال بھی لٹ دے، وہ دا خون بھی نہ حد بہا دے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبتاں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، جاسوسیاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی ایسا گناہ ہے جو اس وقت مسلمان کے اوپر نہیں کر رہا؟ لوگوں لگے نہ مسلمان نو کہ وہ زیادتی اور وہ ظلم مسلمان کافر دے نہیں کرتا جو مسلمان دے کرتا پیا۔ اللہ سامونا کی شامل نہ کری، اللہ نبی نے الفاظ پڑھے بھی نے، اللہ سنے بھی نے، اللہ نبی نے انہاں لفظاں کی لاج رکھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ اجتماعی دا اتنا بڑا اللہ سب نبی نے انہاں لفظاں کی لاج رکھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔